شرعاً اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی شخص اپنی چیز نقد سستے میں بیچیں اور وہی چیز ادھار جو ہیں مہنگے داموں میں بیچیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اپنا پلاٹ بیچ رہا ہے اور خریدار اس کو نقد پیسے دے رہا ہے، تو گنجائش ہے کہ وہ 10 لاکھ میں مثال کے طور پر پلاٹ دے دے۔ لیکن اگر خریدار کہتا ہے کہ میں 1 سال کے بعد پیسہ ادا کروں گا، قیمت ادا کروں گا، تو پلاٹ والا یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ 10 لاکھ کا پلاٹ جو ہے ادھار 12 لاکھ میں یا 15 لاکھ میں بیچ دے۔ اس بات کی شرعاً گنجائش ہے کہ نقد جو ہے کوئی چیز سستے داموں فروخت کی جائے اور وہی چیز ادھار جو ہے مہنگے داموں فروخت کی جائے، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط تو یہ کہ ڈیل کمپلیٹ ہونے سے پہلے یہ طے ہو جائے کہ قیمت کس طرح ادا کی جائے گی، نقد ادا کی جا رہی کہ ادھار ادا کی جا رہی، ادھار ادا کی جا رہی تو کتنی ادا کی جائے گی۔ مثال کے طور پر ادھار 12 لاکھ یا 15 لاکھ یہ طے ہو جائے مجلس کے اندر۔ اب اگر خدا نخواستہ اتنی مدت میں جتنی مدت خریدار نے طے کی تھی اتنی مدت میں اگر وہ قیمت ادا نہیں کر پایا تو اس قیمت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ خدا نخواستہ اگر خریدار جو مدت طے کیا تھا، اس نے 1 سال کی مدت اگر طے کیا تھا کہ 1 سال میں 12 لاکھ ادا کر دوں گا، اور کسی وجہ سے وہ 1 سال میں 12 لاکھ ادا نہیں کر پایا، 1 سال سے زیادہ کی مدت ہو گئی، 13 مہینے ہو گئے، 14 مہینے ہو گئے، 2 سال ہو گئے، تو اس قیمت کے اندر 1 روپیے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ جو بھی طے کرنا ہے، چاہے نقد قیمت طے کرنی ہے یا ادھار طے کرنی ہے، اسی وقت طے کرنا ہے جس وقت جو ہے یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ جب یہ ڈیل ہو رہی تبھی طے کر لینا ہے کہ میں نقد پیسے دوں گا یا میں ادھار دوں گا، یہ اسی وقت طے ہو جانا چاہیے۔ قیمت کتنی ہوگی یہ بھی اسی وقت طے ہو جانا چاہیے۔ اب اس کے اندر بعد میں رد و بدل نہیں ہو سکتا، کہ اس میں پینالٹی کے نام پر یا جرمانے کے نام پر ایکسٹرا پیسہ وصولا نہیں جا سکتا۔ ایک شرط تو یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو لینا دینا یہ خریدار اور بیچنے والے کے درمیان ہو، بائر اور سیلر کے درمیان ہو، کوئی تیسری پارٹی اس کے اندر دخل اندازی نہ کرے، تو یہ شکل جائز ہے۔ لیکن عامتاً ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کوئی مہنگی چیز خریدتا ہے، فلیٹ خرید رہا ہے یا گاڑی خرید رہا ہے، تو اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں کہ وہ ادا کر کے قیمت ادا کر کے فلیٹ لے لے یا گاڑی لے لے، کار لے لے، تو کیا کرتا ہے؟ بینک کو انوالو کرتا ہے یا کوئی فائنانس کمپنی کو انوالو کرتا ہے۔ اب وہ بینک یا فائنانس کمپنی اس کی طرف سے قیمت ادا کرتی ہے، یعنی سیلر کو تو اس کی چیز کی پوری قیمت اسی وقت مل جاتی ہے، بیچنے والے کو اس کی چیز کی پوری قیمت اسی وقت مل جاتی ہے۔ خریدار نے اگرچہ ڈاؤن پیمنٹ دیا ہے، کچھ رقم ادا کیا ہے، لیکن پوری قیمت اس نے ادا نہیں کیا، تو پھر بیچنے والے کو پوری قیمت کہاں سے مل گئی؟ اس کی طرف سے، خریدار کی طرف سے بینک نے پوری قیمت ادا کیا ہے۔ گویا خریدار کو بینک نے قرضہ دیا، اب اس پر وہ ایکسٹرا لیتا ہے، انٹرسٹ لیتا ہے، یہ شکل شرعاً جائز نہیں ہے، یہ سود کا لین دین ہے۔ اس وجہ سے اگر اس طریقے سے معاملہ ہو رہا، چاہے پیسے دینے والا بینک ہو یا فائنانس کمپنی ہو یا کوئی عام آدمی ہو، لیکن اس طریقے سے اگر وہ ڈیل کر رہا ہے تو یہ شکل جائز نہیں ہے، یہ سود کا لین دین ہے۔ کہ خریدار کو بینک نے پیسہ دیا، مثال کے طور پر 10 لاکھ دیا، 10 لاکھ روپے اس نے فلیٹ والے کو، پلاٹ والے کو دے دیے، اب 10 لاکھ پر بینک جو ہے وہ انٹرسٹ لیتا ہے، ایکسٹرا لیتا ہے، 1 روپیہ بھی چاہے انٹرسٹ لے، سود لے، یہ شکل جائز نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ حرام ہے۔ سود کا دینے والا، لینے والا، اس پر گواہ بننے والا، سارے کے سارے گناہ کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تو لینے والا بھی گنہگار ہوگا، دینے والا بھی گنہگار ہوگا، جو اس معاملے میں مددگار بنے گا کسی ایک فریق کا وہ بھی گنہگار ہوگا۔ اس لیے اس شکل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہتر یہ کہ اس کا متبادل جو ہے، اسلامک متبادل، وہ قائم کیا جائے، اسلامک فائنانس کمپنیاں قائم کی جائیں۔ ساؤتھ کے اندر ماشاءاللہ، کیرلا میں، جیسے تلنگانہ میں، آندھرا میں بہت ساری ایسی کمپنیاں قائم کی گئی ہیں جو علماء کی نگرانی میں چلتی ہیں، اور وہ ان کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے خود سامان خرید لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کو کار کی ضرورت ہے، کار لینا چاہتا ہے،
یا گھر کی ضرورت ہے، گھر لینا چاہتا ہے، اتنی رقم نہیں ہے، وہ اسلامک فائنانس کمپنی کے پاس جاتا ہے. فائنانس کمپنی جو اسلامک ہے، جو اسلامک اصولوں کے مطابق چلتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے وہ کار خود خرید لیتے ہیں، پہلے وہ فلیٹ خود خرید لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو بیچتے ہیں. بینک ایسا نہیں کرتا، بینک خود نہیں خریدتا، بینک صرف پیسے ادا کرتا ہے، بینک صرف بائر کی طرف سے صرف پیسے ادا کرتا ہے. جو نارمل بینک ہوتے ہیں وہ بینک صرف پیسے ادا کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ خریدتے نہیں ہیں. اگرچہ وہ اپنے پاس کاغذات رکھ لیتے ہیں، ڈاکیومنٹ رکھ لیتے ہیں، لیکن خریدتے نہیں ہیں. اسلامک کمپنی یا اسلامک فائنانس کمپنیاں کیا کرتی ہیں؟ وہ خرید لیتی ہیں، وہ کار خرید لیتی ہیں، وہ گھر خرید لیتی ہیں، پھر بائر کو وہ بیچتی ہے. وہ یعنی ایک طرح سے معاملہ جو ہوتا ہے وہ شو روم یا پلاٹ والے یا فلیٹ والے اور خریدار کے درمیان نہیں ہوتا. وہ بیچنے والے سے، فلیٹ والے سے، شو روم والے سے کار جو ہے وہ اسلامک فائنانس کمپنی خرید لیتی ہے یکمشت رقم ادا کر کے. اس کے بعد وہ پھر جو ہے ان کو، جو خریدار ہوتا ہے اس کو جو ہے قسطوں پر یا EMI پر یا ادھار جیسے طے ہو جاتا ہے اس اعتبار سے بیچتی ہے، اور اس پر وہ نفع کماتے ہیں. مثال کے طور پر انہوں نے کار خریدی کمپنی سے 10 لاکھ کی، وہ خرید کر مالک بن چکے ہیں، اس کے بعد وہی کار جو ہے 12 لاکھ میں یا 15 لاکھ میں اس کو بیچ رہے ہیں. تو اس کی گنجائش ہے، جیسا کہ پہلے بات آ چکی کہ اگر کوئی چیز جو ہے نقد سستے داموں فروخت کی جا سکتی ہو، اسی کو اگر ادھار مہنگے داموں فروخت کیا جائے تو اس کی گنجائش ہے، بشرطے کہ یہ معاملہ سیلر اور بائر کے درمیان ہو، خریدار اور بیچنے والے کے درمیان ہو، کوئی تیسرا فرد یا تھرڈ کمپنی اس کے اندر جو ہے تھرڈ پارٹی انوالو نہ ہو، تو اس کی گنجائش ہے. ایک اور شکل جو ہے اسلامک اس کی یہ ہوتی ہے کہ بعض کمپنیاں کیا کرتی ہے؟ خریدار سے ڈاؤن پیمنٹ لیتی ہے اور اپنا پیسہ کچھ لگاتی ہے، دونوں مل کر وہ چیز خریدتے ہیں. مثال کے طور پر کسی کو گھر خریدنا ہو تو گھر خریدنے والے سے کچھ رقم لیتی ہے. مثال کے طور پر گھر 25 لاکھ کا ہے، خریدنے والے سے 5 لاکھ روپے لے لیے اور 20 لاکھ کمپنی ادا کرتی ہے. گویا اس گھر کے اندر دونوں پارٹنر بن جاتے ہیں. اس گھر کے اندر خریدار کا بھی کچھ حصہ ہے، اس نے کچھ رقم ادا کیا اس لیے اس کا کچھ حصہ ہے، اور اس کمپنی کا بھی اکثر حصہ اس کمپنی کا ہے. مثال کے طور 30% کا یہ مالک ہے اور 70% کی کمپنی مالک ہے، تو دونوں اس فلیٹ کے، اس گھر کے مالک بن گئے. پھر اب یہ ڈیل ایک کمپلیٹ ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد دوسری ڈیل ہوتی ہے، کیونکہ شرعاً ایک ڈیل میں، ایک سودے میں 2 سودے کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے یہ الگ ڈیل ہو جاتی ہے. یہ معاملہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے کہ دونوں مل کر جو ہے گھر خرید لیتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسری ڈیل الگ سے کرتے ہیں، اجارے کی، کرائے کی، کہ اب چونکہ اس گھر کے اندر رہے گا کون؟ جس نے خریدا. کمپنی والے تو رہنے کے لیے نہیں آئیں گے، تو کیا کرتے ہیں؟ ہر مہینہ اس سے جو ہے، اب جو یہ رہنے والا، اس گھر کے اندر رہنے والا کمپنی کو 2 طرح کی رقم ادا کرتا ہے. ایک قسم کی رقم تو وہ ہوتی ہے جو گھر خریدنے کے لیے وہ استعمال کرتا ہے. دوسری رقم اپنے رہنے کی اجرت کے طور پر، رہنے کی کرائے کے طور پر ادا کرتا ہے. شروع میں تو کرایہ زیادہ ہوتا ہے اور جو بطور قیمت کی جو رقم ادا کر رہا ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ اجرت کم ہوتی جاتی ہے، کرایہ کم ہوتا جاتا ہے اور قیمت بڑھتے جاتی ہے. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ کمپنی کا جو ہے اس کے اندر مالکانہ حق 10% رہ جاتا ہے یا اس سے بھی کم رہ جاتا ہے، اور زیادہ حق جو ہے اس کا ہو جاتا ہے. پھر دھیرے دھیرے جو ہے پوری پیمنٹ جو ہے ادا ہو جاتی ہے. اس طریقے سے معاملہ کرنے کی بھی گنجائش ہے. یہ بھی اسلامک اس کا حل ہے، متبادل ہے. تو اسلامک جو حل ہے متبادل ہے، الٹرنیٹیو اس کے ہے، اس شکل کے فائننس کے، اس کو اختیار کرنا، چاہے بظاہر اس میں پیسہ زیادہ دینا پڑ رہا ہو، یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ انسان جو ہے ڈائریکٹ سود لینے دینے کے اندر انوالو ہو جائے. کیونکہ سود کا لینا دینا احادیث کے اندر اس کے اوپر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.